کتاب کا نام آداب زندگی، مصنف ہے مولانا یوسف اصلاحی، پارٹ 7، صفحہ نمبر 78۔ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ سنتے ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ سنت اور نوافل کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھ لیا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھا کرو، خدا اس نماز کے طفیل تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنت و نوافل اکثر گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے ہی 7 بار یہ دعا پڑھیے، اللہم اجرنی من النار، خدایا مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فجر و مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو، اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو تم جہنم سے ضرور نجات پا جاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہیے اور پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، کہ اللہ تو اسلام ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے اور تو خیر و برکت والا ہے، اے عظمت والے اور نوازش والے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا پڑھتے۔ جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ صفیں بالکل سیدھی رکھیے اور کھڑے ہونے میں اس طرح کندھے سے کندھا ملائیے کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہے، اور جب تک آگے کی صفیں نہ بھر جائیں پیچھے دوسری صفیں نہ بنائیے۔ ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمائی، خدا کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھی اور درست رکھنے کا لازماً اہتمام کرو، ورنہ خدا تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی کسی صف کو چھوڑے گا اس سے خدا جوڑے گا، جو شخص نماز کی کسی صف کو جوڑے گا اس سے خدا جوڑے گا، اور جو کسی صف کو کاٹے گا خدا اسے کاٹے گا۔ یہ ابو داؤد سے روایت ہے۔ بچوں کی صف لازماً مردوں سے پیچھے بنائیے اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجیے، البتہ عیدگاہ وغیرہ میں جہاں الگ کرنے کی زحمتیں پیش آئیں یا بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھ رکھیے۔ اور عورتوں کی صفیں یا تو سب سے پیچھے ہوں یا الگ ہوں، اگر مسجد میں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہو۔ اسی طرح عیدگاہ میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے۔ باب تلاوت قرآن کے آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو 4 سو مہک رہی ہے، اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔
قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے، اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے، بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے لیے قبلہ رخ دو زانو ہو کر بیٹھیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ، یکسوئی، دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیے، حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ یہ ابو داؤد سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بناس سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے۔ خدا کی ہدایت ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا، اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن کی عظمت و وقت کا احساس رکھیے، اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات سے آلودہ ہے، اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت و وقت بیٹھ سکتی ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق ہی کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے، یہ میرے جلال و عظمت والے پروردگار کا کلام ہے۔ یہ تلاوت سمجھ کر کیجیے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے، اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تفکر و تدبر کیجیے اور اس کے حقائق و حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فر تلاوت نہ کیجیے، بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ القاریہ اور القدر جیسی چھوٹی صورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ البقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے خدا، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے
اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایات ملی اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔ قرآن آئینے کی طرح آپ کا ہر داغ اور ہر دبا آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کر دے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ دبوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں۔ تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال نظر آئیں۔ وعید اور ڈراوے کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیں، اور بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ تلاوت کے بعد دعا فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم ارزقنی تفکرا والتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابکا والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش، اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم جمعہ کے آداب۔ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی، نہانے دھونے اور آرائش و زیبائش کرنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو اسے غسل کر کے آنا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں غسل کرے اور سر اور بدن کو دھوئے۔ اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن ہر بالغ جوان کے لیے غسل کرنا لازمی ہے، اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا بھی اگر میسر ہو۔ اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہایا دھویا اور اپنے بس بھر اس نے طہارت و نظافت کا پورا اہتمام کیا، پھر اس نے تیل لگایا، خوشبو ملی، پھر دوپہر ڈلے مسجد میں جا پہنچا، اور مسجد جا کر صف میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، پھر اس نے نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر تھی، پھر جب امام منبر کی طرف نکلا تو چپ چاپ بیٹھا خطبہ سنتا رہا، تو اس شخص کے سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس سے سرزد ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر و تسبیح، تلاوت قرآن اور دعا، صدقہ خیرات، مریضوں کی عیادت، جنازے کی شرکت، گورستان کی سیر اور دوسرے نیک کاموں کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اللہ کے خلیفہ بنا لیے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا خدا ان کو جنت والوں میں لکھ دے گا۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں شریک ہونا۔
نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 نماز جمعہ پڑھنا، نمبر 5 غلام کو آزاد کرنا۔ ظاہر ہے پانچوں اعمال کا بجا لانا اسی وقت ممکن ہے جب جمعہ کا دن ہو۔ حضرت ابو سعید خدری ہی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی شب سورۃ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک ایسی مبارک ساتھ ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ساتھ کون سی ہے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اس لیے کہ روایات میں مختلف اوقات کا ذکر ہے۔ البتہ علماء نے کہا ہے کہ 2 قول ان میں نہایت صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت خطیب خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے جب سورج غروب ہونے لگے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ دونوں ہی اوقات نہایت ادب و عاجزی کے ساتھ دعا و فریاد میں گزارے۔ اپنی اور دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی مانگیے تو اچھا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بخاری اور نسائی کی روایت ہے۔ جمعے کی نماز کا پورا اہتمام کیجیے۔ جمعے کی نماز ہر بالغ صحت مند مقیم اور ہوش مند مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کسی مقام پر امام کے علاوہ 2 آدمی بھی ہوں تو جمعے کی نماز ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کرے ورنہ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر ہدایت سے محروم ہو کر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہا دھو کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا پھر اس نے سنت ادا کی جو اس کے لیے خدا نے مقرر کر دی تھی، پھر خاموش بیٹھا خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطبہ سے فراغت ہوئی، پھر امام کے ساتھ فرض ادا کیے تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 3 دن کے مزید۔ حضرت یزید بن مریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت ابایہ بن رفاع رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا مبارک ہو تمہارا یہ چلنا خدا کی راہ میں چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے اس پر آگ حرام ہے۔ جمعہ کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑیے۔ کاروبار اور دوسری مصروفیات یک قلم بند کر دیجیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے میں مشغول ہو جائیے، اور جمعہ سے فارغ ہو جائیں تو پھر کاروبار میں لگ جائیے۔ قرآن میں ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10 ترجمہ مومنو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو جلد از جلد خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں اپنی اپنی مصروفیتوں کے لیے پھیل جاؤ اور خدا کے فضل میں سے اپنا حصہ ڈھونڈ لینے میں لگ جاؤ اور خدا کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان آیات سے مومن کو جو ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن کو پورے شعور اور فکر کے ساتھ نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اذان کی آواز سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے۔ اذان سننے کے بعد مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کاروبار کرے یا کسی اور دنیاوی مشغولیت میں پھنسا رہے اور خدا سے غافل
دنیا دار بن جائے۔ مومن کی بھلائی کا راز یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا بندہ اور غلام بن کر رہے، اور جب بھی اللہ کی طرف سے پکار آئے تو وہ ایک وفادار اور اطاعت شعار غلام کی طرح اپنی ساری دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور سارے دنیاوی مفادات کو ٹھکرا کر خدا کی پکار پر دوڑ پڑے، اور اپنے عمل سے یہ اعلان کرے کہ تباہی اور ناکامی یہ نہیں کہ دین کے تقاضوں پر دنیاوی مفاد کو قربان کر دے، بلکہ ناکامی اور تباہی یہ ہے کہ آدمی دنیا بنانے کی دھن میں دین کو تباہ کر ڈالے۔ دنیا کے بارے میں یہ نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے کہ آدمی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اور ایسا دیندار بن جائے کہ دنیا کے لیے بالکل ہی ناکارہ ثابت ہو، بلکہ قرآن ہدایت دیتا ہے کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اور خدا نے اپنی زمین میں رزق رسانی کے لیے جو ذرائع اور وسائل بھی فراہم کر رکھے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کھپا کر اپنے حصے کی روزی تلاش کرو۔ اس لیے کہ مومن کے لیے نہ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج رہے، اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی ضرورتیں پوری کرنے میں کوتاہی کرے اور وہ پریشانی اور مایوسی کا شکار ہو۔ آخری اہم ہدایت یہ ہے کہ مومن دنیا کے دھندوں اور کاموں میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ وہ اسے اپنے خدا سے غافل ہو جائے۔ اسے ہر حال میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اصل سرمایہ اور حقیقی جوہر خدا کا ذکر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ فرماتے ہیں، خدا کا ذکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کے بول ادا کیے جائیں، بلکہ ہر وہ شخص ذکر الہی میں مصروف ہے جو اللہ کی اطاعت کے تحت اپنی زندگی کا نظام تعمیر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیجیے اور اول وقت جا کر پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز نہایت اہتمام کے ساتھ اس طرح نہایا جیسے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری ساتھ میں پہنچا تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد تیسری ساتھ میں پہنچا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈھا قربان کیا، اور جو اس کے بعد چوتھی ساتھ میں پہنچا تو گویا اس نے خدا کی راہ میں ایک انڈا عطا کیا۔ پھر جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 بار استغفار فرماتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 بار۔ یہ ابن ماجہ اور نسائی کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم نہیں ہے۔ اگر پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ پہلی صف کے لیے قرعہ اندازی کرنے لگیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھیے اور جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے۔ لوگوں کے سروں اور کندھوں پر سے پھاند پھاند کر جانے کی کوشش نہ کیجیے، اس سے لوگوں کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے اور قلبی کوفت بھی، اور اس کے سکون، یکسوئی اور توجہ میں بھی خلل پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں اس لیے کھڑا ہوا کہ اس کے بھائی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف والوں سے 2 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہایا دھویا اور اپنے بس بھر اس نے پاکی اور صفائی کا بھی اہتمام کیا، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی اور دوپہر ڈلتے ہی مسجد میں جا پہنچا اور 2 آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، یعنی کہ
اس نے ان کے سروں اور کندھوں پر سے پھاندنے، صفوں کو چیر کر گزرنے یا دو بیٹھے ہوئے نمازیوں کے بیچ میں جا بیٹھنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے نماز سنت وغیرہ ادا کی جو بھی خدا نے اس کے حصے میں لکھ دی تھی۔ پھر جب خطیب ممبر پر آیا تو خاموش بیٹھا خطبہ سنتا رہا، تو ایسے شخص کے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس سے سرزد ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ خطبہ نماز کے مقابلے میں ہمیشہ مختصر پڑھیے، اس لیے کہ خطبہ اصلاً تذکیر ہے جس میں آپ لوگوں کو خدا کی بندگی اور عبادت پر ابھارتے ہیں، اور نماز نہ صرف عبادت ہے بلکہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے یہ کسی طرح صحیح نہیں کہ خطبہ تو لمبا چوڑا دیا جائے اور نماز جلدی جلدی مختصر پڑھ لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز کو طول دینا اور خطبے کو مختصر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ خطیب سوجھ بوجھ والا ہے، بس تم نماز لمبی پڑھو اور خطبہ مختصر دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ خطبہ نہایت خاموشی، توجہ، یکسوئی، آمادگی اور جذبہ قبولیت کے ساتھ سنیے، اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام معلوم ہوں ان پر سچے دل سے عمل کرنے کا ارادہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے غسل کیا، پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا اور آ کر اپنے مقدر کی نماز پڑھی، پھر خاموش بیٹھ کر نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطیب خطبے سے فارغ ہوا، پھر اس نے امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، تو اس کے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے جو اس نے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کیے، بلکہ 3 دن کے مزید گناہ بھی بخش دیے گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آیا تو پھر نہ کوئی نماز پڑھنا درست ہے اور نہ بات کرنا درست ہے۔ دوسرا خطبہ عربی میں پڑھیے، البتہ پہلے خطبے میں نمازیوں کو کچھ خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، ضرورت کے مطابق کچھ نصیحت و ہدایت اور تذکیر کا اہتمام اپنی زبان میں کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں جو خطبے دیے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خطیب حالات کے مطابق مسلمانوں کو کچھ نصیحت و ہدایت فرمائے، اور یہ مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب خطیب سامعین کی زبان میں ان سے خطاب کرے۔ جمعے کے فرضوں میں سورۃ الاعلیٰ اور الغاشیہ پڑھنا یا سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھنا افضل اور مسنون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی صورتیں جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ سے روایت ہے۔ نماز جنازہ کے آداب۔ نماز جنازہ میں شرکت کا اہتمام کیجیے۔ جنازے کی نماز مردے کے لیے دعائے مغفرت ہے اور یہ میت کا ایک اہم حق ہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ وضو کرتے کرتے جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر کے ہی کھڑے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنازے کی نماز پڑھا کرو، شاید کہ اس نماز سے تم پر غم طاری ہو۔ غمگین آدمی خدا کے سائے میں رہتا ہے اور غمگین آدمی ہر نیک کام کا استقبال کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس میت پر مسلمان کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو داؤد سے روایت ہے۔ نماز جنازہ کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیے کہ سر شمال کی جانب ہو اور پاؤں جنوب کی جانب، اور میت کا روح قبلے کی طرف رکھیے۔ اگر آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ میت کے سینے کے مقابلے میں رہیں۔ جنازے کی نماز میں صفوں کی تعداد ہمیشہ طاق رکھیے۔ اگر تھوڑے لوگ ہوں تو ایک صف بنائیے، ورنہ 3، 5، 7 جتنے افراد زیادہ ہوتے جائیں زیادہ صفیں بناتے جائیں، لیکن تعداد طاق رکھیے۔ نماز جنازہ شروع کریں تو یہ نیت کریں کہ ہم اس میت کے واسطے ارحم الراحمین سے مغفرت چاہنے کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ امام بھی یہ نیت کرے اور مقتدی بھی یہی نیت کرے۔ نماز جنازہ میں جو امام پڑھے وہی مقتدی بھی پڑھیں۔
مقتدی خاموش نہ رہیں، البتہ امام تکبیریں بلند آواز میں کہیں اور مقتدی آہستہ آہستہ کہیں۔